ایک زمانے کی بات ہے، سمرقند شہر میں ایک بہت امیر تاجر رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تاجر کی دوسری بیوی بظاہر تو بہت نرم دل تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک چالاک اور مکار عورت تھی، کیونکہ تاجر اپنی بڑی بیٹی عائشہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے سوتیلی ماں عائشہ کے ساتھ تو نرمی سے پیش آتی، مگر چھوٹی بیٹی نورا کو دن بھر کام کاج میں لگائے رکھتی۔ نورا نہایت سادہ، شریف اور فرمان بردار لڑکی تھی۔ وہ کبھی زبان سے شکایت نہ کرتی اور جو بھی حکم ملتا خاموشی سے پورا کر دیتی۔ جب دونوں بیٹیاں جوان ہوئیں تو تاجر نے شادی کا سوچا، مگر اس کی ساری توجہ صرف بڑی بیٹی عائشہ پر تھی۔ اس نے عائشہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے ایک خوبصورت نوجوان سے کر دی۔ جہیز میں سونے کی انگوٹھیاں، ہیرے جواہرات، چاندی کے برتن اور قیمتی سامان دیا گیا۔ اس شادی کا چرچا مدتوں شہر میں ہوتا رہا۔ عائشہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد سوتیلی ماں نے نورا پر ظلم اور بڑھا دیا۔ تاجر کو اپنی چھوٹی بیٹی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، اور وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اس کی بیوی نورا پر کس قدر ظلم کر رہی ہے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جب نورا تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو خاموش آنسو بہاتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی۔ ایک رات وہ اتنا روئی کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی۔ نورا، مت رو، زندگی دکھوں کے لیے نہیں دی جاتی۔ نورا چونک گئی۔ اس نے جھاڑی کی طرف دیکھا۔ اسے حیرت اور خوشی دونوں ہوئیں کہ گلاب کی جھاڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ نورا نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں اپنی سوتیلی ماں کی لونڈی بن چکی ہوں۔ نہ کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی میرے والد مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آواز آئی، نورا، اب تمہارے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ خدا نے تم پر رحم کیا ہے۔ اس جھاڑی سے ایک کلی توڑو، اس کے اندر تمہارے لیے ایک قیمتی چیز ہے۔ نورا نے بڑی احتیاط سے بڑی کلی توڑی اور کھولی۔ اس کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی تھی، جس پر عجیب و غریب نقش اور حروف کندہ تھے۔ نورا نے خوشی سے وہ انگوٹھی 2023 پہن لی۔ اس نے جھاڑی سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ جواب ملا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقدس انگوٹھی ہے، جو انسانوں، جنات، ہوا اور پانی پر حکمرانی کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی ہو۔ بس حضرت سلیمان کا نام لے کر اپنی خواہش کہنا۔ نورا خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے کہا، آئے مقدس انگوٹھی، حضرت سلیمان کے نام پر مجھے ایک خوبصورت گھر دے، نوکرانی دے اور ہر سہولت عطا کر۔ اتنا کہنا تھا کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور نورا کو فضا میں اٹھا لے گیا۔ جب اس کے پاؤں زمین پر پڑے تو وہ ایک شاندار محل نما گھر میں کھڑی تھی۔ ہر طرف قالین، چراغ، سونے چاندی کے برتن اور نفیس سامان موجود تھا۔ ایک خادمہ آئی اور ادب سے سلام کر کے بولی، مالکہ، یہ آپ ہی کا گھر ہے اور میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ نورا نے زندگی میں پہلی بار اتنی راحت دیکھی۔ اس رات اس نے سکون کی نیند سوئی۔ اگلی صبح اس نے دوسری خواہش کی اور سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا مانگا، جو فوراً اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے نئے کپڑے اور زیورات پہنے اور نقاب اوڑھ کر بازار چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا، مگر کسی نے نورا کو پہچانا نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان اس کے دروازے پر آیا جو زخمی تھا۔ نورا نے اس کی مرہم پٹی کی۔ نوجوان اس کی نائکی سے بہت متاثر ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ بعد میں ایک چالاک عورت نے نورا کی انگوٹھی چرا لی، مگر نورا کی خادمہ، جو دراصل ایک فرشتہ تھی، اس انگوٹھی کو واپس لے آئی۔ ایک دن وہی نوجوان دوبارہ آیا۔ نورا نے انگوٹھی کی آخری خواہش کی کہ اس کا بدصورت چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ انگوٹھی نے شرط رکھی کہ یہ آخری خواہش ہوگی۔ نورا نے قبول کر لیا۔ چہرہ بدل گیا اور وہ نہایت حسین ہو گئی۔ نوجوان نے خود کو بادشاہ کا بیٹا بتایا اور نورا سے شادی کی درخواست کی۔ نورا نے اپنی ساری کہانی سنائی، مگر شہزادے نے کہا، تم شہزادی ہو اور میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بڑی شان و شوکت سے دونوں کی شادی ہوئی اور نورا کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سبق صبر اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ لالچ اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ عاجزی اور بھروسہ انسان کو بلندی تک لے جاتا ہے۔